بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے محرم الحرام کو محرم کہنے کی کیا وجہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دی تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ محرم الحرام کے دو فضائل۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی عظمت حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان تین عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ نمبر دو، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ۔ نمبر تین، محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یوم عاشورہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کی مبارک نسبتیں، یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ نمبر ایک، یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ عید کا دن، یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن کتان کے کپڑے پہنتے اور اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم
عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور موسیٰ کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا، دیکھنے والے نے حال پوچھا، فرمایا 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عاشورہ اور ایک دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ تو اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محرم الحرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے، محرم میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک محرم الحرام میں ہمیں کثرت سے قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔